جب رب کائنات نے اپنی پاک حبیب کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کو مصطفیٰ کے لیے رکھ دیا. حضور کو کائنات کے لیے نہیں بنایا، کائنات کو محمد مصطفیٰ کے لیے بنایا. جب ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے ہے اور بن گئی تو رب کائنات نے پھر اس کائنات کا جو تبرک تھا مصطفیٰ کے توسل سے، پھر انبیاء کے ذریعے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ساری انسانیت کو وہ جو تبرک تھا مصطفیٰ علیہ السلام کا برکت تھی وہ آگے ہر دور میں ہر امت کو آگے عطا فرمایا. اب جب ساری امتوں کو جو تبرک ملا اس خیرات سے جو مصطفیٰ کی دامن سے وابستہ ہے ہر کسی کو ملا تبرک اور مل رہا ہے، اور قیامت تک جو بھی آئے گا چاہے صحابی آئے چاہے اہل بیت اطہار ہیں اور چاہے اولیاء آئے ہر کسی کو تبرک کسی بارگاہ سے مل رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اب رب کائنات کے اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک خاص ٹائٹل دیا، فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے مصطفیٰ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. کیا بنایا ہے؟ اب جب رحمت ہے تو جس طرح آپ نیکوں کا خیال کرتے ہیں اسی طرح گناہ گاروں پر بھی توجہ فرماتے ہیں. جس طرح آپ میروں پر نگاہ کرتے ہیں اسی طرح غریب کی جھونپڑی پر اسی طرح کرم فرماتے ہیں. جس طرح صاحب علم کو اور عالموں کو اور علماء کو نوازتے ہیں اسی طرح ہم جیسے جو ہلاک کو بھی حضور ہی نوازتے ہیں. یہ آقا کی کرم نوازی ہے کہ کوئی دامن مصطفیٰ کی حالات کے بغیر کوئی دامن نہ بھر سکتا ہے، نہ اس جوڑی میں کوئی شے مل سکتی ہے. جو ملتا ہے صدقہ محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض کرنا چاہتا تھا اب جتنے ہم دنیا میں کلمہ گو ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں، صاحب ایمان ہیں یا صاحب اسلام ہیں، اسلام لائے ہیں، ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جنت ملے، ہمیں جنت ملے اور دوزخ سے بچ جائیں اور جنت ہمیں مل جائے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس نے کہا رب کائنات نے فرمایا کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں اور مصطفیٰ کے نام پر جینے مرنے والوں آؤ تمہیں جنت بتاؤں کہ جنت کیسے کیسے ملتی ہے. جنت کیسے کیسے ملتی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. سو اللہ نے ان کی اس مومنانہ بات کے عفظ یعنی بات کی کہ مولا ہم تجھے خدا وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور مصطفیٰ کو تیرا رسول مانتے ہیں، صرف اتنا ایمان لانے کے عفظ، یہ بات کرنے کے عفظ، من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے انہیں ثواب میں جنتیں عطا فرما دی. کیا فرما دیا؟ جنتیں عطا فرما دی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں. تو کئیوں کو جنتیں کلمہ پڑھنے پر اور ایمان لانے پر رب کائنات نے عطا فرمائی. اچھا اس کے بعد کئی اس سے بڑی جنتوں کے طالب ہے. جنتوں کی اصل میں اقسام ہے. لوگوں کو پتہ ہے شاید ایک جنت ہے، ایک جنت نہیں ہے. جنتیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بے حساب ہیں، بے حساب جنتیں ہیں. جس طرح موبائل ہوتے ہیں نا بلا تشبیہ و بلا مثال، موبائل اب خریدتے ہیں تو کوئی ویوو کا ہے، کوئی سیمسنگ کا ہے، کوئی نوکیا کا ہے، ہر ایک کی قیمتیں جدا جدا دیکھتے ہیں نا. اور کوئی آئی فون بھی ہے جو 5-6 لاکھ روپے کا بھی آتا ہے اور کوئی 1600-1700 روپے کا بھی آتا ہے. تو ہر ایک کی ہے نا.
تو جس طرح ویوو کی ایک کہتے ہیں کہ موبائل ہے تو وہ ایک تو نہیں ہوتا، وہ لاکھوں کروڑوں موبائل بناتے ہیں. اسی طرح دوسری کمپنی والے بھی اس کے اپنے موبائل بناتے ہیں، تعداد کوئی نہیں ہوتی. اسی طرح جنتیں اللہ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بنائی ہیں. جو بھی صاحب ایمان ہو اسے ایک جنت دی جائے گی اور کئیوں کو 2 جنتیں دی جائیں گی. اب قرآن میں کہتا ہوں تو میں نے کہا کئیوں ایمان لائے اسے جنت ملے گی، جو لایا. اب آگے سنیں، مانگ رہے تو مل گئی. آگے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنت النعیم. کئی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نوکیا پر گزارا نہیں کرنا، ہم نے ویڈیو پر گزارا نہیں کرنا، تھوڑا اچھا چاہیے موبائل. اسی طرح اللہ سے عرض کی مولا جنت آنا چاہیے، تو فرمایا کچھ ایمان لائے ہو تو کچھ عمل کر کے آؤ. ایمان لائے ہو تو کچھ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنت النعیم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ عمل بھی اچھے کیے، عمل بھی اچھے کیے، اعمال کیے، ان کے لیے پھر نعمتوں والی جنت ہے. ان کے لیے بات سمجھ آ رہی ہے جنتوں کی. آگے چلے میں کسی مقام پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. پھر اور ایک طبقہ ہے جس نے عرض کیا کہ مولا اس سے ایک جنت سے میرا گزارا نہیں ہوتا، زیادہ بھی مل سکتی ہیں. اس نے کہا زیادہ بھی مل سکتی ہیں. سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو شخص میری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور تقوی اختیار کر لیا اور عاجزی اختیار کر لی، اس کو میں ایک جنت نہیں جنتان 2 جنتیں عطا کرتا. بات سمجھ آ رہی؟ تو آپ نے دیکھا کہ جنتیں مل رہی تھیں اور مل رہی ہیں. کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 1 کوالٹی کی، کسی کو اس سے بہتر کوالٹی کی جنتیں عطا ہو رہی ہیں. اب اس کے حبیب نے چاہا کہ جنتیں جو مل رہی ہیں این ممکن ہے کہ نیکوں کو ملے گنہگار رہ جائیں. وہ کہاں جائیں گے؟ اس کے لیے لازم ہے کہ جنت خرید لی جائے. جنت خرید لی جائے. جنت پوری جتنی جنتیں ہیں وہ ساری خرید لی جائیں تاکہ جس کو چاہیں اس کو عطا کر دے. مصطفیٰ کو رحمت بنایا تھا. اب اللہ نے کہا کہ حبیب سودا کر لیں، مجھ سے سودا کر لیں. تم سودا کر لیں، قیمت ادا کر دیں. سب کے لیے قیمت عام کر دیتے ہیں، قیمت رکھ دیتے ہیں. جو قیمت ادا کرے گا اس کو ہم وہ جنتیں ساری نہ صرف عطا کریں گے بلکہ مالک بنا دیں گے، ان جنتوں کا مالک بنا دیں گے. اس بات کو رب کائنات نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عشق خرید لیے. جنت کے عشق کیا خریدا ہے؟ کتنی چیزیں خریدی؟ 2، ایک جان اور ایک مال. فرمایا جو جان اور مال ہمیں دے دے قیمت یہ ادا کرے. قیمت کیا ہے؟ اگر مالک بننا چاہتا ہے جنتوں میں سے کوئی تو سب کے لیے عام کرتے ہیں نا، پوری انسانیت کے لیے، کلمہ گو لوگوں کے لیے. جو جنت میں سے داخلہ نہیں چاہتا، جنت کا مالک بننا چاہتا ہے. بھائی داخل تو آپ محل جہاز میں بھی ہوتے ہیں، داخل تو آپ پلازے میں ہی سامان خریدنے کے لیے ہوتے، اس کے مالک تو نہیں نہ بن جاتے. اگر کوئی چاہتا ہے بلا تشبیہ و بلا مثال کہ پلازے کا مالک بنو، چاہتا کوٹھی کا آتے جاتے رہیں، نہیں، داخلہ نہیں ہے، کرائے پر نہیں رہنا، مالک بننا ہے. تو اس رب کائنات نے فرمایا حبیب پہلے سب سے پوچھ لیں، آپ کی امتی ہیں کلمہ پڑھنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، ابراہیم کی امتی ہیں، یحییٰ و عیسیٰ کی امتی ہیں. جس کسی نے جنت خریدنی ہے میں قیمت میں بتا دیتا ہوں، خرید بولے. قیمت میں جتنی جنتیں چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں، پر شرط یہ ہے قیمت دے دے، قیمت دے دے. تو ہر کسی نے جس نے یہ قیمت ادا کی، ایک جان کی، ایک مال کی، رب کائنات نے اس کی جنت اس کے نام رجسٹر کر دی.
مصطفیٰ نے فرمایا ساری امت کو کہ میں نے یہ تمہیں سودا بتا دیا، جو خریدنا چاہتے ہو خرید لو۔ ہر کوئی اتنے حوصلے والا نہیں ہوتا، کوئی مال دے سکتا ہے، جان نہیں دے سکتا، کوئی جان دے سکتا ہے، مال نہیں دے سکتا۔ کہا آقا بڑے اعلیٰ لوگ بھی ہیں جو جان بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر اس درجہ کا نہیں ہے۔ کچھ ایسا انتظام نہیں ہو سکتا کہ جنت آپ لے لیں، جنت آپ خرید لیں، ساری جنتیں کے مالک آپ خرید ہو جائیں، خریدار ہو جائیں، اور آپ تو خرید سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک جان دینے کے قابل بیچ کے نہیں جیتتا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر جنت خریدنی ہے تو میں جنت کے مالکوں کو جن کے نام رجسٹر کرنی ہے، جن کے نام رجسٹر کرنی ہے، پہلے وہ دو وجود بتا دوں۔ کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ یہ جو مالک بنائے ہیں جنتوں ساریوں کے، جو سردار بنانے ہیں، جن کو ملکیت جن کے نام رجسٹری کرنی ہے، وہ ایک میرا حسن ہے، ایک میرا حسین ہے۔ یہ دو شہزادے جن کے نام میں ان جنتوں کی رجسٹری کروانا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں وہ صرف داخلہ نہ ملے بلکہ سردار اور مالک ہوں۔ ان کے لیے سیدہ شباب اہل جنہ کا حضور نے لفظ ارشاد فرمایا، یہ دو خریدیں گے، یہ مالک ہوں گے، مولا قبول ہے؟ اس نے فرمایا قبول ہے، پر جنت کتنی چاہیے؟ فرمایا 1 2 5 10 ہزار نہیں چاہیے، جتنی جنتیں ہیں ان سب کی ملکیت چاہیے۔ 10 5 ہزار لاکھ جنتوں کی بات نہیں، جتنی جنتیں تو نے بنائی ہیں ان سب کی ملکیت چاہتے ہیں، اور ملکیت نام کرنی ہے حسن کی اور حسین کی۔ سیدہ شباب اہل جنہ، ان کو سردار بنانا چاہتا ہوں، یہ سردار بنیں گے اس جنت کے، میرے دونوں حسن و حسین۔ رب نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، اگر دینی ہے تو بات وہی ہے جو میں نے کر دی ہے، جان بھی دینی ہوگی اور مال بھی دینا ہوگا۔ اور ایک جنت ہوتی تو اور بات تھی، 10 ہوتی تو اور بات تھی، تم نے میری ساری جنتوں کو خریدنے کا اور ساری جنتوں کو خریدنے کا ارادہ فرمایا حبیب، اور نام کر لیے حسن و حسین کے، تو جان بھی اتنی قیمت کی چاہیے جو ساری جنتیں خرید سکے۔ جان بھی ایسی قیمت کی، اب دیکھتے ہیں نا، اب زمین خریدتے ہیں کئی جگہ۔ میں حج کے میں جمعہ پڑھا رہا تھا تو میں نے یہ مثال دی تھی کہ 5 مرلے کو خریدتے ہیں لوگ، 10 مرلہ خریدتے ہیں، 20 مرلے خریدتے ہیں، تو کئی جگہ ان کی قیمت 50,000 مرلے کی ہوتی، کئی جگہ ان کی قیمت اب دیکھتے ہیں کہ 50 لاکھ بھی مرلے کی ہوتی ہے۔ تو زمینوں کی ملکیت بھی جدا جدا اور زمینوں کی قیمت بھی جدا جدا۔ یہ تو دنیا میں ہم معاملہ کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا سے تو لینا ہی نہیں، دنیا سے تو دینے والا خدا ہے اور لینے والے مصطفیٰ ہیں۔ سودا بڑا اعلیٰ ہے، ادھر خدا دے گا، ادھر سے مصطفیٰ لیں گے، اور نام رجسٹر ہوگی حسن و حسین کے، نام رجسٹر ہوگی حسن و حسین کے۔ تو اس نے کہا حبیب اگر جنتیں ساری لینی ہیں تو جان بھی ایسی ہو کہ جو ساری جنتوں کی قیمت ادا کر سکے۔ مصطفیٰ نے کہا کہ اے مولا ساری جانیں تو نے ہی بنائی ہیں، تو نے تحریک فرمائی ہے، ہر جان تو نے بنائی ہے، بتا کون سی جان چاہیے، بتا کون سی جان چاہیے؟ فرمایا حبیب ساری جنتیں خریدنی ہیں تو چاہتا ہوں کہ جان مصطفیٰ ملے، جان مصطفیٰ ملے۔ اچھا مولا میں تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا حبیب ہے تو میرا محبوب ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے واللہ یعصمک من الناس کہ تیری جان کی حفاظت خود میں کروں گا، میں حفاظت کروں تو تیری جان کون لے سکتا، تیری جان کون لے سکتا ہے؟ اب عجیب معاملہ ہو گیا، سودا جان کا ہے اور رب جان لینے نہیں دے رہا، دینی بھی جان ہے، قیمت پہ دینی بھی
جان ہے، اور اللہ نے پابندی لگا دی ہے کہ حبیب جان بھی قیمتی چاہیے اور سب سے بڑی چاہیے، اور تیری جان کے علاوہ اس کی قیمت کوئی نہیں، اس لیے جان بھی تیری چاہیے، لیکن ساتھ میں نے پابندی یہ لگائی ہے، تو اور ہوتا تو بات اور تھی، میرا محبوب ہے، تیری جان بھی میں لینے کسی کو نہیں دوں گا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ تجھے قتل کرے، تجھ پر چھری چلائے، تجھ پر خنجر چلائے، تجھ پر تیر چلائے۔ فرمایا مولا پر قیمت بھی بتا دی ہے، اور جان دینے بھی نہیں دیتا، شہید ہونے بھی نہیں دیتا، میں تو تیار ہوں شہید ہونے کے لیے، شہید ہونے بھی نہیں دیتا، تو بتا پھر کیا کروں؟ فرمایا کوئی بات نہیں، دلہا میں بیچتا ہوں، دلہن تو بیچ دے۔ اس نے دلہا علی بنا کر کعبہ میں اتارا، علی بنا کر کعبہ میں اتارا، اور ادھر سے دلہن مصطفیٰ کی گھر کی فاطمہ الزہرا آئی، تو دلہا خدا کے گھر کا ہوا اور دلہن محمد مصطفیٰ کی گھر کی ہوئی۔ اب جب دونوں جوڑ جڑے، آپ نے سنا تو ہوگا نا، آج سمجھاؤں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اس رات سے پردہ آج اٹھاتے ہیں انشاءاللہ۔ اب جب جوڑ جڑے، اس جوڑ کو رب کائنات نے عالم بالا میں اور عالم ملائک میں رب کائنات نے ان کا نکاح کر دیا، دونوں کا جوڑا۔ اب اس جوڑے سے ایک جوڑا نکالا، فرمایا حبیب اب جان جوڑا ایسا ہو جو تیرے ظاہر میں بھی تیری جان ہو اور باطن میں بھی تیری جان ہو، ظاہر دیکھو تو محمد نظر آئے، باطن دیکھو تو محمد نظر آئے، اس لیے جو ظاہر بھی تیرا ہو اور باطن بھی تیرا ہو، اس لیے سر سے لے کر گردن تک حسن کو مصطفیٰ کی شبیہ بنایا، اور گردن سے لے کر قدموں تک یہی وجہ ہے حسین کو مصطفیٰ کی شبیہ بنایا۔ اب گردن تک حسن کو کیوں بنایا اور گردن سے لے کے حسین کو کیوں بنایا؟ اب جان دینے کے، شہید ہونے کے دو طریقے اصل میں ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جس کو کوئی قتل کرتا ہے، قتل کرنے والے قاتل کا پتہ نہ چلے اور لوگ اس کو ایسے شہید کر دیں، ایسے مار دیں کہ کسی کو خبر نہ ہو کون مار گیا۔ ٹھیک ہے، بے شمار قتل ہوتے ہیں نا بلا تشبیہ اور صاحب، ایڈوکیٹ صاحب اور وکلا جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ قتل ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا، مار شہید وہ بھی ہو گیا اللہ کے دین کے لیے اگر قربانی ہوگی۔ اب دوسرا وہ شہید ہوتا ہے کہ سارے جہان کو پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا کون ہے اور مارنے والا۔ ٹھیک ہے، دو قسمیں ہوتی ہیں۔ فرمایا حبیب دونوں شہادتیں دونوں طرز پر جان دینی پڑے گی، ظاہر پر بھی اور باطن پر بھی۔ باطن کے لیے حسن کو چنا، سر اس لیے بنایا کہ اس زبان کے ذریعے وہ زہر دیا جانا تھا جس زہر سے حسن پاک کے جگر کے 70 ٹکڑے ہوئے۔ یہ جان چلی گئی اور آج تک مغالطہ اور غلط فہمی چلی آ رہی ہے، فلاں نے مروایا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، لیکن مقصد حل ہو گیا۔ وہ مصطفیٰ کی شبیہ تھے، زہر حسن کے لب نہیں کھا رہے تھے، مصطفیٰ کے لب کھاتے دکھائی دے رہے تھے۔ اور دوسری جگہ یہ جو قیمت طے ہو رہی ہے، یہ بھی سن لیں، قیمت طے ہو رہی ہے مدینے میں۔ سودا کہاں ہو رہا ہے؟ مدینہ المنورہ میں۔ سودا طے ہو رہا ہے مدینہ المنورہ میں، اور اس کا پیسہ روپیہ چاندی سونا نہیں ہے، اس کا جو چیز اس کے عوض دینی ہے وہ ہے جان اور مال۔ فرمایا سودا مدینہ میں طے کرتے ہیں اور ادائیگی کربلا میں ہوگی، ادائیگی کربلا میں کرنی پڑے گی۔ مصطفیٰ نے میدان کی سرد کر لیا، اب فرمایا ادائیگی وہاں کروائیں گے، ہو گئی بات۔ اب فرمایا حبیب اب اس جوڑے کو گردن سے لے کر قدموں تک حسین کو مصطفیٰ کی شبیہ بنایا، تاکہ جب تیر لگے، جب تلوار چلے، جب نیزہ لگے اور جسم سامنے نظر آئے اور لگے کہ مصطفیٰ کے جسم کو تیر لگ رہا ہے، سمجھ آئے کہ مصطفیٰ کا جسم کٹ رہا ہے۔ اور یہ دیکھ لیے سر سے لے کر قدمین تک دونوں شہزادوں کو مصطفیٰ کی تصویر بنا دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے ساری؟ اب آگے چلیں۔ اب جب جو فیصلہ ہو گیا
اب اس کے لیے کچھ شرائط طے ہوئی، کچھ شرائط طے ہوئی کہ سودا کرتے ہیں نا، شرائط طے ہوتی ہیں. آج موضوع میرا شرائطیں، وہ شرائط ہیں، وہ 13 سے 14 شرائط ہیں. خدا جانے ٹائم کتنا رہتا ہے، کتنی پوری میں آپ کو سناتا ہوں. آج ایک ایک شرائط سناتا جاؤں گا، اور ہر شرائط آپ کو شرط سمجھ آئے گی کہ کتنی وہ شرط تھی، وہ کتنی قیمتی شرطیں تھیں، اور کس طرح ان کی قیمت سوائے حسن کے حسین کے ادا کوئی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں، اس بات کو آگے کرنے سے پہلے ایک بات میں رک کے یہاں کر دوں، ایک بات رک کے یہاں کر دوں. اب جب حسن و حسین کو بنایا تو لازم تھا کہ میں نے کہا کہ دکھنے میں ظاہر اور باطن میں شبیہ مصطفیٰ لگے، اور لازم تھا کہ مصطفیٰ کا مظہر لگے، لازم تھا کہ مصطفیٰ ہی لگے. اس لیے رب کائنات نے ان دونوں شہزادوں کو، میں نے کہا کہ ان کا حسن و حسین کو مصطفیٰ کی شبیہ بنایا. اب جب ان کی ولادت ہوئی، جب ان کی ولادت ہوئی، ولادت ہوتے ہی میں نے کہا پہ اذان دلاتے ہیں تو ہزاروں لوگ اس لوگ وقت بھی جن کے بیٹے ہوتے تھے اپنے بچے اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آتے تھے، حاضر ہوتے، گلدی دعاتا. کوئی کہتا کہ بھئی حضور دم فرما دیں، نظر کرم فرما دیں. ہر کوئی اپنا بیٹا مصطفیٰ کے پاس لے کے آتا تھا. لیکن یہ مصطفیٰ، علی مرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کے یہ دو شہزادے تھے کہ ہر کوئی مصطفیٰ کے پاس بچے لاتا تھا. جب حسن آئے، جب حسین آئے، مصطفیٰ چل کے در فاطمہ الزہرا پر تشریف لائے، در فاطمہ الزہرا پر تشریف لائے. اور فرمایا چونکہ دیکھیں کسی کو پتہ نہ ہو کہ کسی میرے بیٹے کی دنیا سے جانا ہے تو بات اور ہے، کوئی مار دے گا بات پتہ نہ ہو، تو جب مرتا ہے کوئی شہید ہوتا ہے تب دکھ ہوتا ہے. لیکن یہ تو سودا پہلے طے ہو رہا ہے کہ حسن نے بھی شہید ہونا ہے، حسین نے بھی شہید ہونا ہے. ان کی شہادت کی خبریں اس لیے مدینہ المنورہ میں ہر کسی کو پتہ تھا. ابو ہریرہ جانتے تھے، ابو بکر صدیق جانتے تھے، عمر فاروق اعظم جانتے تھے، ارے سارا جہان جانتا تھا، اور مصطفیٰ جانتے تھے. یہ کیا ان کی شہادت کی خبریں، اس سودے کی خبریں نہ صرف زمین پر تھی، خدا کی قسم جبرائیل بھی ادھر رکھ کے بتاتا تھا مصطفیٰ یہ جو شہزادہ ہے یہ شہید کر دیا جائے گا. ملائکہ کو خبر تھی، دنیا میں خبر تھی، عالم ملکوت میں خبر تھی، ہر کوئی جانتا تھا اس خبر کو کہ یہ حسین شہید ہوگا، حسن شہید ہوں گے. اس لیے ہر کوئی آ کے مصطفیٰ سے تذکرے کرتا تھا. تو شہادت کا اگر پتہ ہو کہ میرا بیٹے کو شہید کیا جانا ہے اور یہ رشتہ داروں سے، اور پھر بیٹے دنیا میں جب آئے تو اس وقت جب سمجھتے ہیں کہ اس وقت پتہ ہو کہ یہ بیٹا جوان ہو کے چلا جائے گا، اس عمر میں چلا جائے گا. فنا جگہ کا بھی پتہ تھا، مارنے والوں کا بھی پتہ تھا، اور شہید ہونے والوں کا بھی خبر تھی. تو بتائیں کہ کیا گزرتی ہوگی دل مصطفیٰ پر اور دل مرتضیٰ پر. اس لمحے مصطفیٰ یہی وجہ تھی اذان نہیں دینے دی، گڑتی کسی کو دینے نہیں دی. فرمایا نہیں میرا حسین ہے، گڑتی ہو تو مصطفیٰ دے گا. یہی وجہ تھی نام رکھنے نہیں دیا، نام کسی کو نہیں رکھنے دیا کہ کوئی نام رکھ. حتیٰ کہ علی شیر خدا نے کہا نام حرب رکھا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اس کا نام حسن ہوگا. جب حسین آئے تو کہا مولا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا کہ لا، اور فاطمہ الزہرا بولی یہ جو شہزادہ ہے یہ تو حسن سے بھی حسین ہے، حسن سے بھی حسین ہے. مصطفیٰ نے فرمایا اسی لیے اس کا نام حسین ہوگا. اب جب یہی وجہ تھی کہ مدینے کے بازاروں میں تاجدار کائنات رسول عربی اپنے دائیں اور بائیں کندھے پر بٹھا کر سارے جہان کو دکھاتے تھے، دیکھ لو میرے حسن کو اور تک لو میرے حسین کو، کوئی معاہدہ نہ رہے. یہ امت محمدی تمہارے لیے میں نے جو جنتیں خریدنی ہیں، جو مالک بنانا ہے ان کو، ان کی ملکیت کے لیے نہیں تمہارے لیے بنانا ہے. تو سنو ان کی قیمت کے لیے یہ حسن دوں گا، یہ حسین دوں گا. یہی وجہ تھی کہ ان کے لاڈ نرالے تھے مدینے میں، ان کے لاڈ نرالے تھے. خدا کی قسم ایک دفعہ مصطفیٰ علیہ السلام کے یہ دونوں شہزادے
بازار میں نکل رہے تھے اور ساتھ علی اور مرتضیٰ تھے، سامنے سے ابو بکر صدیق کے باوفا آ گئے اور دونوں شہزادوں کو روک کر ابو بکر صدیق نے سینے سے لگایا اور دونوں کو رونا اور چوم کے کہنے لگا، خدا کی قسم، ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ تم اپنے باپا مرتضیٰ پر نہیں گئے، تم اپنے نانا مصطفیٰ پر گئے۔ یہی وجہ تھی کہ فاروق اعظم ہم نے سنا ہوگا، وجہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لاڈ کیوں کیے جا رہے تھے۔ فاروق اعظم امیر المومنین جب تھے، منبر پر بیٹھتے تھے تو اور صحابہ کے بھی بیٹے تھے نا، وہ بھی جمعہ پڑھنے آتے تھے یا نہیں آتے تھے اپنے بچوں کو لے کر؟ ہر کسی کے ابو بکر صدیق کے بھی بچے آتے ہوں گے، حضرت عمر کے اپنے بچے بھی آتے ہوں گے، ہر کسی کے بچے آتے تھے، پر عمر فاروق اعظم نے کبھی منبر چھوڑا نہیں ہے۔ بس ادھر سے حسن نے اور حسین نے قدم رکھا مسجد میں، ادھر سے فاروق اعظم منبر چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، دوڑے اور جا کے دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، آپ کیوں بٹھاتے ہیں؟ فرمایا تمہیں دیکھوں یا محمد مصطفیٰ کو دیکھوں؟ میں نے مصطفیٰ کو ان کے لیے، میں فاروق کیا ہوں، عمر فاروق، میں نے ان شہزادوں کے لیے خود محمد مصطفیٰ کو اپنا جمعہ خطبہ چھوڑ کے دیکھا ہے، منبر چھوڑتے دیکھا ہے، خطبہ چھوڑتے دیکھا ہے۔ تو ہر کوئی قدر کرتا، ہر کوئی پیار کرتا، ہر کوئی ان سے نرالی انداز سے پیش آتا۔ خدا کی قسم یہ تو یہ ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی اور حضور لیٹے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اتنی دیر میں شہزادہ حسین آ گئے۔ حسین نے آتے ہی مصطفیٰ کے قدموں پر اپنے قدم رکھے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، سوالہ صحابہ میں، اور آج تک وہ تو دور کی بات ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہے کسی کی نبی کی جرأت کہ قدم محمد مصطفیٰ کے ہوں اور اپنا قدم اوپر رکھ دے؟ ہے کسی کی جرأت؟ خدا کی قسم کسی کی جرأت نہیں ہے۔ بس یہ محبوب کا محبوب ہیں حسین، قدم رکھے، اللہ کے رسول ہیں، حبیب ہیں، ملائکہ آ کے قدم چومتے ہیں جس رسول کے اوپر قدم رکھے حسین پاک نے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھرتھرا گئی کہ مصطفیٰ کے قدم پر قدم آ گئے۔ صحابہ تو چلتے تھے نا زمین پر، تو اپنے قدم اس نشان پر نہیں رکھتے تھے جہاں محمد مصطفیٰ کے قدم لگتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے۔ اور حسین نے اوپر قدم رکھ دیا، اور پھر یہ نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا حسین اور چڑھا، دونوں ہاتھ پکڑے، فرمایا اور چڑھا اور چڑھا، چڑھتے چڑھتے حتیٰ کہ مصطفیٰ کے پیٹ پر حسین کی قدم آ گئے۔ پھر حسین رکے نہیں، حضور نے فرمایا شہزادے اور چڑھا، حتیٰ کہ وہ سینہ جس میں رب کا قرآن نازل ہوتا تھا اس سینے پر حسین کے قدم اگڑ گئے۔ اور پھر مصطفیٰ نے اپنا منہ آگے کیا، حسین کے منہ مبارک کو کھولا اور چوم کے فرمایا الحسین منی، مانا الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں محمد حسین سے ہوں۔ بتا رہے ہیں مصطفیٰ کہ حسین اور میں ایک ہیں، حسین اور میں ایک نہ ہوں تو جان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ چاہیے تھا کہ ظاہر بھی وہی ہو اور باطن بھی وہی ہو۔ اور پھر مصطفیٰ نے یہ اعلان کر دیا تھا جاتے ہوئے، شترو کے قریب آنا چاہتا ہوں، جاتے ہوئے اعلان کر دیا تھا اور حسن حسین کو بتا دیا تھا بیٹا سودا ہو گیا ہے۔ حسین پاک نے کہا نانا وقت تو آ لینے دے، اور یہ سن لیں، میں پورے یقین کے ساتھ الحمدللہ حضور شیخ السلام مجدد غوث جمع محمد طاہر القادری آپ کی جتنی کتب اور جتنے محاذ ان سے سنے میں نے پڑھے، جو ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے ایک حدیث بھی بہاری سے لے کر سائے کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ مصطفیٰ نے کبھی انہیں نواسا کہا ہو، کبھی نواسا کہا ہو، کبھی ایک دفعہ نہیں کہا۔ جب کہتے تھے کہتے بنا یہ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ اس لیے بتانا چاہتا ہوں یہ مرتضیٰ کے بیٹے بعد میں ہیں، مصطفیٰ کے بیٹے پہلے ہیں، مصطفیٰ کے بیٹے پہلے ہیں۔ اور پھر کوئی فرق نہیں مابین پیا، کوئی فرق نہیں، ظاہر اور باطن نے جوڑا۔ حسین نے کہا بابا وقت آئے گا دنیا دیکھے گی، اس نے ایک جان مانگی ہے، اس نے ایک جان پر سودا کیا ہے نا، وقت آئے گا پھر 18
کا علی اکبر جو سارا شریع محمد ہوگا وہ بھی دے کر بتاؤں گا کہ جان یوں دیتے ہیں. پھر عباس بھی دوں گا, پھر اور محمد بھی دوں گا, پھر عقائد بھی دوں گا, اور پھر 6 مہینے کا علی اصغر بھی دوں گا. ساری جانیں جو محمد مصطفیٰ کی جان ہے ہر جان دوں گا. مولا دیکھ اب بھی سودا ہے یا نہیں ہوئے, شرائط پوری کریں گے انشاءاللہ. اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 1.25 صحابہ میں آپ نے سنا ہوگا اس بات کو دہرایا. آپ نے کبھی ایک آدھا مضمون سنا ہوتا ہے نا, لوگ سناتے ہیں آدھا کاٹ دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس سودے کی بات پوری سناؤں. 1.25 صحابہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا اسٹیج پر غدیر ہوم کے مقام پر, غدیر ہوم کے مقام پر اوپر چڑھ کے فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان سنے میں کیا تھا, فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ نے سنا ہوگا, پہلے مضمون سنا تھا ایک دن. اور سنو, اولہما کتاب اللہ, ایک اللہ کا قرآن ہے, ثم قال اہل بیتی, اور دوسری میری اہل بیت ہے. ایک قرآن اور ایک جو اگلی بات سنانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی شک نہ رہے. فرمایا مصطفیٰ نے انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی. فرمایا کہ اگر ان کا دامن تھام لو گے, اگر جنت میں جانا ہے اور رب کو راضی کرنا ہے اور ان کے ساتھ جنت کے فیض پانا ہے, پھر ان کا دامن تھام لینا. تھامو گے لن تضلوا, تو راستے سے ہٹو گے نہیں, سیدھے پہنچ جاؤ گے, گمراہ نہیں ہوگے. اور آگے مصطفیٰ نے فرمایا لن تضلوا بعدی, میرے بعد بھی دیکھنا میرے حسن اور حسین کو نہ چھوڑنا, میری اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا. اور سنیں آگے حضور نے اشارہ دیا, فرمایا احدہما اعظم من الاخر. یہ بڑا عجیب جملہ مصطفیٰ نے فرمایا. ایک حدیث میں فرمایا اکبر, فرمایا قرآن اہل بیت سے اونچا ہے. اونچا اور اعلیٰ عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں جس کو کہا جاتا ہے, لیکن اعظم اور اکبر کا معنی ہے جو سب سے اونچا ہو, اور اکبر کا معنی ہے جو سب سے. فرمایا قرآن پہلے قرآن دوسری شے سے بڑا ہے, دوسری ہستی سے بڑا بھی ہے, اونچا بھی ہے. یہ بات ہضم ہو گئی ہے کہ نہیں؟ ہضم ہو گئی کہ اللہ کا قرآن ہے, یہ اس سے اونچا بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے. اب دوسری چیز بھی ہضم کریں. مصطفیٰ نے فرمایا قرآن اس سے اعظم بھی ہے, اکبر بھی ہے. رہے میرے اہل بیت حسن کی شکل میں ہوں, یا مصطفیٰ نے فرمایا علی کی شکل میں ہوں, یا فاطمہ الزہرا کی شکل میں ہوں, فرمایا یہ جو میری اہل بیت ہے خدا کی قسم یہ قرآن سے اونچی بھی ہے اور اعظم بھی ہے. یہ حدیث مسلم ہے, مسلم شریف کی حدیث کر رہا ہوں. مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ دوسرے میرے اہل بیت یہ قرآن سے اونچے ہیں اور قرآن سے بڑے ہیں. اس لیے کہ وقت آئے گا تمہیں سمجھ آ جائے کہ مصطفیٰ نے حسین کو اپنے سینے پر قدم کیوں لگوائے تھے. آپ کو سمجھ آئے, یہاں نہیں آتی ذرا کربلا تو آنے دو, پھر ضرور سمجھ آئے گی کہ قرآن کے ساتھ ان کا جوڑ کیا ہے. فرمایا نہیں تفرقا حتی یعلم الحوض, آج یقین نہیں آتا تو حوض کوثر پر آ کے دیکھ لینا, جہاں قرآن ہوگا یہی اہل بیت ہوں گے. آج نہیں مانتے تو نہ مانو, لیکن اس شان کے ساتھ بیٹے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور شرائط کرنی ہے, کیا شرائط ہیں. اب وہ شرائط ذرا سودے کی شروع کر لیں. وہ شرائط, پہلی قیمت جو ادا کرنی ہے اس کی قیمت کی پہلی شرط جو ادا ہوگی, فرمایا پہلا سودا جو طے مدینے میں ہوا ہے دائیگی کربلا میں ہوگی, اس کی پہلی شرط یہ ہے اب اپنے کانوں کو اور جسموں کو بھی کان بنائیں. اب سمجھیں کہ کربلا کی طرف سفر شروع ہونے والا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شرطیں کیا تھی. میں پہلی شرط اس سودے کی یہ ہے کہ تمہیں مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑنا پڑے گا. ان حسن و حسین کو جن گلیوں میں یہ جوان ہوئے ہیں,
جن گلیوں میں ہر کوئی ان کے قدم چومتا ہے، جن گلیوں میں یہ کندو مصطفیٰ کے کندھوں کی سواری کرتے رہے ہیں، جن کے لیے منبر رسول چھوڑے جاتے رہے ہیں، انہی شہزادوں کو باللہ پہلی شرط ہوگی مصطفیٰ ان کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ مدینے جانے والوں، آج 14-15 صدیاں بیت گئیں، آج بھی اگر مدینے سے جا کے واپس آنا ہو تو بڑا مشکل ہے، اور وہ تو پیدا مدینے میں ہوئے تھے اور پیدا محمد مصطفیٰ کے گھر میں ہوئے تھے، اور فاطمہ الزہرا جن کی ماں تھی اور بابا جن کا مرتضیٰ تھا۔ اب بتاؤ ان کو مدینہ چھوڑنا تو چھوٹی بات تھی؟ کہا پہلی شرط ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ حسین پاک نے کہا قبول ہے، حسین پاک نے کہا قبول ہے۔ اور دوسری شرط ہوگی، دوسری شرط فرمایا پھر ماں کی قبر بھی چھوڑنی ہوگی، مصطفیٰ کا روزہ بھی چھوڑنا ہوگا، مصطفیٰ کا نانا کا روزہ بھی چھوڑنا ہوگا۔ فاطمہ الزہرا کی قبر کی زیارت نہیں ملے گی، اور دوبارہ مصطفیٰ کے روزہ پاک پر حاضری ظاہر نہیں ہوگی۔ قبول ہے۔ کہا مولا اگر تو نے سودا کر لیا ہے اور نانا نے من پر یقین اور اعتماد کر لیا ہے تو حسین پھر ماں کی قبر پر دوبارہ نہیں آئے گا اور نانا کی قبر کی زیارت بھی نہیں کرے گا۔ یہ سودا بھی قبول ہے، یہ شرط بھی قبول ہے۔ پھر کہا تیسری شرط ہوگی، جس گھر میں رہتے ہو وہ گھر بھی چھوڑنا ہوگا۔ کہا گھر بھی چھوڑ دیا۔ کہا کہ پھر چوتھی شرط ہوگی، کعبہ گئے تو حج کے دن ہوئے تو پھر حج نہیں، لوگ احرام باندھ کے کعبہ جائیں گے، تمہیں کفن باندھ کے پھر بلا جانا پڑے گا۔ پھر یہ شرط بھی پوری کرنی ہوگی۔ کہا کہ مولا قبول ہے۔ پھر کہا چھٹی شرط کرتے ہیں، 3 دن کی پیاس بھی کاٹنی پڑے گی، اور 3 دن کی پیاس حسین صرف تمہیں نہیں، تیرا علی اکبر بھی پیاسا رہے گا، تیرا قاسم بھی پیاسا رہے گا، رسول کی بیٹیاں بھی پیاسی رہیں گی، اور سن پھر اس کے ساتھ 6 مہینے کا بچہ بھی پیاسا رہے گا۔ قبول ہے؟ کہا مولا قبول ہے۔ اب اگلی شرائط پڑھنے سے پہلے، کیونکہ یہ سفر دوبارہ مدینہ میں واپسی تک کا سفر ہے، پہلے بھی ان شرائط کو سمجھا دوں، تھوڑا ان شرائط کو سمجھا دوں تاکہ سمجھ آئے کہ شرطیں لفظ تو بول دی ہیں، شرطیں تھی کیا اور طے کیسے ہوئی۔ جب سودا ہو گیا، جناب وقت آ گیا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کو بلایا۔ ساری زندگی عباس وہ تھے جنہوں نے پوری زندگی حسین پاک کو کبھی اپنا بھائی نہیں کہا، لیکن یہ وہ عباس تھے جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وقت وصال آیا نا، وقت وصال، آپ نے آدھی حدیث سنی ہے، آدھی روایت میں پوری یاد سناتا ہوں۔ فاطمہ الزہرا کا وصال آیا نا وقت، تو آپ نے علی المرتضیٰ کو بلایا اور ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے، قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا، جب قدموں پر ہاتھ رکھے مرتضیٰ علی رسول تک کے پیچھے ہٹے۔ آپ نے کہا فاطمہ رسول کی بیٹی ہے، مصطفیٰ تمہارے ہاتھ چوما کرتے تھے اور کہتے تھے فدا کے ربی امی یا فاطمہ، فاطمہ تو زہرا تو وہ ہے جو سیدہ و نساء العالمین ہے، ایسا نہ کر، میرے قدموں پر ہاتھ نہ رکھ۔ فرمایا کہ نہیں، میں زوجہ بن کے، بیوی بن کے آخری وقت آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے زندگی میں رہتے ہوئے کوئی خطا ہوئی تو معافی چاہتی ہوں۔ اب یہ جملے اتنے سنے ہوں گے آپ نے، اگلا جو سنانا چاہتا ہوں، جب یہ بات ہو گئی، کہا فاطمہ تو نے زندگی پر کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں جس پر علی کو پشیمانی ہو، خدا کی عزت کی قسم تیرا ہر کام اور تیری ہر عبادت اور تیرا ہر خیر قیامت تک علی کے لیے فخر کا باعث رہے گا۔ اگلی بات آپ نے علی المرتضیٰ کے کان میں کہی، فرمایا ایک میری نصیحت و وصیت ہے کہ میری دنیا میں جانے کے بعد کسی ایسے گھر میں شادی کرنا جس کا پورے عرب میں نام ہو، اور کسی ایسی زوجہ کو لانا جو ساری زندگی میرے حسن و حسین اور تمہاری خدمت میں اور تمہاری نوکری میں لگی رہے۔
اور میرا پیچھے ان کو کوئی فرق محسوس ہونے نہ دے۔ اور تیسری بات عرض کرتی ہوں کہ اس کے ہاں ایک اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا، اس کا نام عباس رکھنا، اور جب عباس دنیا میں آ جائے تو اس کے کان میں کہنا فاطمہ الزہرا تجھے سلام کہتی ہے۔ عباس وہ ہے جس کو فاطمہ الزہرا نے بھی سلام بھیجا ہے۔ وہ جناب عباس ساری زندگی مولا حسین علیہ السلام کو ہمیشہ بادشاہ کہتا رہا، مولا کہتا رہا، حسین پاک اسے بھائی کہتے رہے ساری زندگی۔ اس دن بلایا حسین پاک نے، مدینے کی پہلی شرط پوری ہونی ہے، مدینہ چھوڑنا ہے۔ گھر میں بلایا اور گھر میں بلا کے کہا کہ عباس ذرا قلم لے آ اور کاغذ لے آ، ذرا نام لکھ جنہوں نے مدینہ چھوڑ کے میرے ساتھ سفر کرنا۔ جناب غازی عباس قلم لے آئے، ساتھ کاغذ لے آئے، لکھ پہلا نام، پہلا نام لکھوایا۔ آپ نے سمجھا لکھ اس پر میرے 18 بیٹے جو بھائی تھے جناب مولا علیہ السلام کے بیٹے، ان کے نام لکھوانے شروع کیے۔ جعفر لکھ، ابو بکر لکھ، عثمان لکھ۔ یہ 3 بیٹے ابو بکر، عثمان اور عمر مولا علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ نام لکھوانے شروع کیے۔ جب سب کے نام لکھے جانے لگے اس کے بعد فرمایا لکھے گئے، اب فرمایا لکھ اس پر کہ علی اکبر ابن الحسین۔ عباس کا یہ قلم تھر تھر آ گیا، کہنے لگے مولا علی اکبر کی ماں نہیں ہے۔ حضرت ام لیلہ وصال کر گئی تھی جب علی اکبر نے سفر شروع کرنا تھا۔ حضرت علی اکبر کی دوسری بہن حضرت بی بی سغرا، جن کو ہم کہتے ہیں سغرا فاطمہ، یہ 2 بہن بھائی حضرت ام لیلہ سے تھے اور ان کا وصال ہو گیا تھا، اور ان کو جناب ارباب حضرت سکینہ اور حضرت امام علی اصغر کی والدہ نے پالا تھا۔ حضرت بی بی سغرا انہوں نے پالا تھا، اور علی اکبر کو سیدہ زینب نے پالا تھا۔ دونوں نے ایک بیٹا لے لیا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ سیدہ سغرا حضرت ارباب نے پالی ہے، اور حضرت علی اکبر جناب حضرت سیدہ زینب نے پالی ہے۔ اور علی اکبر کہا کہ ماں نہیں ہے ان کی، تو یہ بھی ساتھ اسی سودے میں جائیں گے، یہ تو مصطفیٰ کی شبیہ ہے۔ اور علی اکبر اتنے حسین تھے کہ حسن و حسین کو تو ملا کے دونوں کو مصطفیٰ کی شکل بنتی تھی نا۔ جس دن علی اکبر پیدا ہوا تھا نا، حسین ہاتھ میں اٹھاتے تھے اور چومتے تھے اور ہنستے تھے۔ سیدہ زینب نے پوچھا بھائی چومتے بھی ہو اور ہنستے بھی ہو، بتا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے ایک وقت یاد آ گیا، ایک وقت تھا میں نانا کی گود میں تھا اور نانا مجھے چومتا تھا، آج محمد میری گود میں ہے، میں محمد کو چومتا ہوں۔ یعنی شبیہ مصطفیٰ ہے۔ تو حسین پاک علی اکبر کو ہر روز جب علی اکبر آتے تھے، یہ سنیں، جب علی اکبر آتے تھے تو حسین پاک کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو علی اکبر کہتے تھے بابا آپ امام ہیں، اب بابا آپ کھڑے نہ ہوا کریں۔ آپ فرماتے تھے علی اکبر میں تجھے بیٹا سمجھ کے کھڑا تھوڑی ہوتا ہوں، میں تو کھڑا اس لیے ہوتا ہوں لگتا ہے میرے نانا کی شبیہ اور نانا آ گئے، میں تو نانا کی شکل سمجھ کے تیرا احترام کرتا ہوں، تیرے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اتنا حسین تھے، اور اتنے حسین تھے جب بازار میں چلتے تھے نا، بازار میں 8 دن بعد علی اکبر مدینہ منورہ کے بازار میں آتے تھے اور چہرے پر سیدہ زینب نقاب ڈال کے رکھتی تھی میرے بیٹے کو نظر نہ لگے۔ 8ویں دن جب آتے تھے تو روایتوں میں آتا ہے سودا لینے والے سودا لینا بھول جاتے تھے اور دکاندار سودا دینا بھول جاتے تھے۔ کوئی دور کا نیا خریدار آتا تو کہتا کہ سودا جلدی دو، تو دکاندار کہتے اگلے بازار سے لے رہتے۔ علی اکبر نے روز روز تو نہیں آنا، آج جمعہ کے دن اس کی زیارت ہوگی، پھر اگلے جمعہ خدا جانے ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، علی اکبر کی زیارت جی بھر کے کر لینے۔ اتنے حسین تھے علی اکبر۔ ان کا نام لکھا، اب فرمایا دوسرا نام آپ نے میر قاسم کا لکھوایا، لکھواتے رہے، پھر حتیٰ کہ آپ نے کہا لکھ سکینہ بنت الحسین۔ جناب عباس عرض کرتے مولا 4 سال کی سکینہ وہاں جائے اور درمیان میں سغرا کا نام ہی چھوڑ دیا ہے؟ وہ تو تیار ہو کے بیٹھی ہے، ہاتھ میں گٹھری تھامے بیٹھی ہے، اس کو پتا ہے کہ جا رہے ہیں کربلا اللہ، وہ تو تیاری مکمل کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔
آپ نے فرمایا نہیں، سغرا نہیں جائیں گے، یہ بھی شرط میں طے ہے کہ سارے جائیں گے، سغرا کی جدائی بھی یہاں رہے گی۔ دوستو، ایک بیٹی گھر سے ودا کرنی ہو نا، بہن ودا کرنی ہو تو بھائیوں سے پوچھو یا باپ سے پوچھو، جب بیٹی کو گھر سے ودا کرتا ہے نا، اس دن اس کے بعد ہو نا گھر میں رشتے کی، بیٹی کے رشتے کی اور بہن کے رشتے کی، تو بھائی اور باپ سے پوچھو، خدا کی قسم دل میں وہ تیر چلتے ہیں اور ہم کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو صرف باپ ہی بتا سکتا ہے، جب بیٹی کے رشتے کی باپ کا لفظ زبان پہ آئے، اور جب سارے بھائی اور سارے بیٹے اور سارا خاندان بیٹی کو مدینے چھوڑ جائے اور پتہ ہو زندگی میں دوبارہ ملنا بھی نہیں ہے، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کے غم کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ کہا کہ نہیں، یہ بھی شرط میں ہے، آگے نسل کو چلنی ہے نا مصطفیٰ کی، تو سیدہ صغرا بھی اس میں شامل ہوں گی، یہ ادھر نہیں جائیں گی، ادھر رہیں گی۔ جناب عباس کہنے لگے کہ ان کو منع کون کرے گا، ان کو منع کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا تم جاؤ۔ قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہا مولا غلام ہوں، نوکر ہوں، مجال نہیں ہے کہ آپ کی حکم ادونی کر سکوں، لیکن میرا حوصلہ نہیں ہے، آپ سارے میرے مالک ہیں، ہم تو غلام ہیں، علی اکبر کو بھیجیں، وہ خود جا کے منع کر رہا ہے۔ اور علی اکبر کا پیار صغرا سے وہی تھا جو حسین کا پیار سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے تھا۔ علی اکبر علیہ السلام کو بلایا، بیٹا جاؤ جا کے منع کر کے آؤ۔ علی اکبر علیہ السلام عرض کرتے بابا پیار بھی میرا زیادہ ہے اور میں ہی جا کے منع کر دوں، کسی اور کو نہیں بھیج دیتے؟ فرمایا کہ نہیں علی اکبر، یہ تیرے ہی کہنے پر صبر کرے گی، ہم جو بھی ہم میں سے جائے گا یہ روتی رہے گی اور ہماری بات کو مانے گی نہیں۔ تو جناب علی اکبر علیہ السلام گئے ہیں اور ادھر سے بی بی صغرا روایت میں آتا ہے کہ گٹھری کپڑے اکٹھے کر کے بیٹھی ہوئی تھی سفر تیاری کے لیے، ادھر علی اکبر آیا، ادھر بی بی صغرا اٹھی، بی بی فضہ نے بی بی صغرا کے ہاتھ تھی، آپ نے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی بیٹھ جا، وہ لینے نہیں آیا، وہ تجھے منع کرنے آیا ہے۔ وہ کہنے لگی اماں مجھے منع کیوں کرے گا، سب سے پیار علی اکبر کو مجھ سے ہے۔ آپ کہنے لگی کہ نہیں، حسین پاک نے منع کر دیا ہے، تو نہیں جا سکتی۔ بی بی کھڑی تھی، روایت میں آتا ہے پھر بیٹھی نہیں گری ہے، ہاتھ سے گٹھری چھوٹ گئی اور وہ 40 گھروں کا ایک ہی شہر کے گھر میں بی بی صغرا درمیان میں بیٹھ گئی، آنکھیں نیچی ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ اس لمحے پھر جناب علی اکبر جب کہنے لگے کہ میں 10 محرم کو تجھے لینے آؤں گا، یاد رہنا 10 محرم کا معاہدہ ہے، 10 محرم تک اگر میں بچ گیا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ علی اکبر تجھے لینے آئے گا۔ علی اکبر واپس پلٹے ہیں، مولا حسین نے فرمایا دوسرا نام لکھ، آپ نے فرمایا لکھ علی اصغر۔ جناب غازی باز کہنے لگے مولا 6 مہینے کا بھی بچہ جائے گا ماں کے بغیر؟ آپ نے فرمایا ابھی صبر کر، ماں بھی ساتھ جائے گی، اور تو اور باپ کی بات کرتا ہے، اگلا نام لکھ زینب۔ جب زینب کہا جناب عباس علی کا جلال والا بیٹا کھڑا ہو گیا، ہاتھ میں تلوار پکڑ لی اور کانپنے لگا، کہنے لگا مولا آپ کو سلام ہے، خدا کی عزت کی قسم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ مدینے میں ہمیں کہے ہم مدینہ ہی چھوڑ کے چلے جائیں، ابھی عباس علی کا بیٹا زندہ ہے، آپ اجازت تو دیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں مدینے سے نکالتا ہے۔ حسین نے کہا تو جلالی والا عباس ہے، تیرا حق یہی بنتا ہے یہی کہے، پر صبر کر، ابھی وقت نہیں آیا اس تلوار کو اٹھانے کا، تو ٹھہر جائے، صبر کر، میں نے کو سودا کیا ہوا ہے وہ سودا پورا کرنا ہے۔ عباس روتے جاتے ہیں، بیٹھ گئے، فرمایا لکھ آگے رقیہ۔ جب یہ رقیہ کہا نا، یہ وہ بیٹی ہیں جو عباس کی سگی بہن ہیں اور جناب فاطمہ الزہرا سے نہیں۔ ان کو حوصلہ ہوا عباس کو، کہنے کہ مولا ایک کام نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا کیا؟ فرمایا علی کی بیٹیاں چاہیے نا، علی کی بیٹیاں چاہیے نا۔ تو رقیہ کو روتی پھرتی ہے، کہتی ہے کہ زینب کو نہ لے جاؤ، علی کی بیٹی چاہیے تو
مجھے لے جاؤ۔ اس نے ساری زندگی مدینے میں بار قدم رکھ کے نہیں دیکھا، بطول زہرا کی بیٹی ہے۔ اور یہ وہ زینب ہے مولا کہ جب بابا علی شہید ہوئے تھے، اس لمحے بابا علی کا سر آپ کی گود میں تھا، اس وقت پٹی باندھی ہوئی کہ خون بہتا تھا، اور مولا علی نے کہا تھا مجھے جلدی سے گھر لے چلو۔ آپ کہتے تھے کہ طبیب کے پاس جانا ہے، علی کہتے تھے مجھے گھر جانا ہے۔ تو پوچھا تھا کیوں؟ کہا کہ زینب گھر میں ہے، وہ ساری زندگی باہر نہیں نہ نکلی کبھی، پتہ چلے گا کہ بابا کی حالت یہ ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ میری بیٹیاں گھر میں ہیں، کہیں وہ نہ کہیں دہلیز پہ باہر نکل آئیں، انہوں نے کبھی باہر نکل کے دیکھا نہیں ہے۔ اور علی المرتضیٰ بجائے حکیم اور طبیب کے پاس جانے کے صرف بیٹیوں کی خاطر گھر چلے گئے تھے۔ اے مولا آج جی زینب کو آپ بازار میں بیچنا چاہتے ہیں اور سفر کرانا چاہتے ہیں، فرمایا کہ سودا ایسا ہے کہ کربلا تک میں نے ادا کرنا ہے اور کربلا سے شام تک یہ سودا زینب ادا کرے گی۔ سودا تھا اتنا، اگر میری زندگی کربلا سے آگے ہوتی تو بطول زہرا کی بیٹی کو آگے نہ لے جاتا۔ جب نام لکھے گئے تو مولا عباس کو کہا کہ نکلتے جاؤ، ایک ایک کر کے سورہ رو رہی ہے، پتہ نہ چلے، ہر کوئی نکلتا جا رہا تھا، جاتا جا رہا تھا۔ مولا حسین سجدہ سغرا کے پاس آئے، اٹھتی نہیں تھی، روتی جاتی تھی، کہا بیٹی اجازت دو، کہا بابا اجازت ہے، پھر 4 لوگ دوبارہ مجھے نہ چہرہ دکھائیں، میرے پاس نہ آئے۔ کہنے لگی کون؟ کہنے لگی کہ ایک علی اکبر میرے پاس دوبارہ نہ آئے، تو مجھے چھوڑ کے گیا۔ کہا کہ دوسری کون ہے؟ کہنے لگی بی بی سورہ عرض کرنے لگی بابا دوسرا جس نے لکھا ہے نا عباس، وہ بھی چچا میرے دوبارہ میرے پاس نہ آئے۔ عباس نے ٹکر ماری دیواری کے ساتھ، کہا مولا غلام کا قصور کیا ہے؟ آپ کا حکم تھا فاطمہ تو زہرا کی بیٹی، اتنی اجازت دے دے۔ بہرحال کہا کہ بابا تیسری وہ نہ آئے جس نے ماں بن کے پالا ہے اور مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، میری ماں تو نہیں تھی، ساتھ وہ بھی نہیں جا رہی۔ کہا کہ بیٹا چوتھا کون آئے؟ کہا بابا نہ پوچھے۔ ان کا اٹھ کے چادر پر بیٹھے ہوئے تھے حسین پاک بی بی سغرا کی چادر پر، کہا بیٹی بتا چوتھا کون نہ آئے؟ بی بی سغرا کہتی ہے بابا نہ پوچھے، شرط بڑی جو آپ نے ادا کی ہے کچھ میں بھی ادا کر رہی۔ اس نے کہا بیٹا بتاؤ نا کون آئے؟ آپ نے کہا بابا چادر چھوڑے ذرا، چادر چھوڑ کے اپنے سر پر رکھی اور کہنے لگی بابا چوتھے آپ بھی نہ۔ حسین پاک نے اس دوران علی اکبر کو گزارا، باقی گزرتے رہے۔ بی بی رباب جو تھی وہ گزر نہیں رہی تھی، کہنے لگی سغرا کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ کہیں گی کہ ماں نہیں تھی، ماں بن کے پالا تھا، کیسے جا رہی ہیں؟ لیکن آپ نے اشارہ کیا اور ان کے دونوں قدموں پر بی بی سغرا نے ہاتھ رکھ کے کہا ماں جا رہی ہے تو چلی جا، بس ایک بات یاد رکھنا میرے علی اصغر کو واپس لے گیا۔ اس لمحے جب یہ فاصلہ جلا تو اس سے پہلے اب بیویاں نکلنے کی باری آئی، سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم نکلنے لگی تو جناب عباس دائیں ہاتھ میں تلوار لے کر بائیں ہاتھ میں علم لے کر مدینے کی گلیوں میں نکلے۔ آواز دی الحجاب الحجاب، او مدینے والو اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ، تمہارا 3 سال کا بچہ بھی مجھے نظر نہ آئے، نہ باہر آنا ہے کسی نے نہ اندر جانا ہے، ہر کوئی جہاں ہے رک جائے اور راستے خالی کر دو، فاطمہ تو زہرا کی بیٹی سیدہ زینب کا مدینے میں گزر ہونے والا ہے۔ ادھر حسین پاک نے اپنی ابا کو اوپر اپنے ماما سے چادر کے پلو سے اوپر فرمایا الحجاب الحجاب۔ کسی نے کہا
یا حسین ادھر تو عباس عذاب کروا رہے ہیں. آپ نے فرمایا نانا کی ربی نگری میں بڑے فرشتے رہتے ہیں, یہ بطول زہرا کی بیٹیوں کو کسی فرشتے نے بھی نہیں دیکھا. ان سے کہہ رہا ہوں تم بھی پردہ کر لو, بطول زہرا کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے. اب یہ جو شرط پوری کی مدینہ چھوڑنے کی, مدینہ چھوڑا, چلتے گئے حتیٰ کہ کعبہ اللہ پہنچ گئے. اور جب کعبہ اللہ پہنچے 8 ذی الحج کو لوگ احرام بن کے کعبہ کا طواف کر رہے تھے. ادھر حسین نے کہا مولا مدینہ چھوڑنے والی شرطیں پوری ہو گئی, مدینہ چھوڑ, اب تیرا گھر ہے نا, ثواب کے لیے لوگ کعبہ کو جا رہے ہیں. اور آپ نے اسی حرام کا کفن بنا کے منہ کربلا کی طرف کر لیا. اب اس شرطوں کو پورا کرتے ہوئے جب آپ کربلا میں پہنچے, یکم محرم سے لے کر جب 7ویں محرم کے دن وہ دن آیا تو اس لمحے انہوں نے کہا کہ یہاں سے خیمے اٹھائیں. جناب غازی عباس علیہ السلام نے, غازی عباس علیہ السلام نے اس لمحے تلوار نکالی, کہا کہ مولا ان کی جرت ہے کہ ہمیں پیچھے ہٹا دیں. فرمایا عباس ابھی لڑنا نہیں ہے, ابھی لڑنا نہیں ہے, وقت آنے دے پھر تجھے اجازت دیں گے. یہ بہت دنیا کا بہادر ہے جس جیسا بہادر کوئی نہیں تھا. یہ بہت دلیر ہے جس جیسا دلیر کوئی نہیں تھا. خدا کی عزت کی قسم یہ بہت تلوار چلانے والا ہے, علی کے بعد جس جیسی کوئی تلوار نہیں چلاتا تھا. لیکن مدینے سے لے کر کربلا تک یہ بہت بہادر ہے کہ جس کو باندھ کے رکھا گیا اور آخری وقت پر بھی دنیا سے اس طرح گیا ہے کہ پھر اسی حسرت کو لے کے دنیا میں گیا ہے. ایک جب آپ کا سر انور جا رہا تھا نیزوں پر چڑھائے ہوئے تھے, اس میں ایک بڑا قیافہ شناس بندہ بیٹھا تھا. اس نے سلوٹیں دیکھی نا, اس نے کہا کہ مجھے پتا تو نہیں بندہ کون ہے, لیکن اس کی سلوٹوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ حسرت میں مارا گیا, اس کو پورا زور لگانے کا موقع نہیں ملا. اب وہ عباس نے کہا کہ مولا اجازت دیں. آپ نے فرمایا عباس صبر کریں. 7 محرم کو پانی بند ہوا اور 9ویں محرم کی رات آئی. بس یہ رات کا 2 منٹ کا منظر بیان کر کے اگلی شرائط انشاءاللہ پرسوں معراج کے ظہر کے ٹائم انشاءاللہ آگے سنائیں گے. اور آگے پورا ایک سما ہے شرائط کا. ظہر کے ٹائم انشاءاللہ آپ وہاں تشریف لائیں, ذکر حسین ہوگا پیر سید عباس علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پر انشاءاللہ. وہاں جا کے انشاءاللہ کربلا کا اگلی جو شرائط ہیں اور وہ جو منظر کربلا ہے اور جو کربلا شام کا منظر ہے وہ شرائط ہیں. خدا کی عزت کی قسم کہ آج میں اکیلے پڑھ رہا تھا, رب کعبہ کی عزت کی قسم, تو مجھے حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں اگلا لفظ لکھوں یا اگلا لفظ پڑھوں. بہرحال تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب یہ 9ویں کی رات آئی ہے, اس 9ویں کی رات کو مولا حسین پاک علیہ السلام نے سارے خیموں کا وزٹ کیا کہ صبح اس سودے کا طے ہونا ہے تو ذرا چیک کر لیں کہ جو قیمت طے کرنی ہے وہ قیمت دینے والے تیار ہیں. ایک خیمے میں گئے تو ایک بی بی نے 2 شہزادوں کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا. ایک کو اون کہتے ہیں, ایک کو محمد کہتے ہیں. بی بی کہہ رہی تم 2 میرے بیٹے ہو, علی کی بیٹی ہوں, عمریں تمہاری تھوڑی ہیں, لیکن دیکھنا کل سب سے پہلے قیمت ادا کرنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ علی کے بیٹے کی قیمت اپنی دے دیں, علی کی بیٹی کی قیمت جاری چاہیے, یہ پہلی قیمت ہوگی. اور محمد نے کہا ماں دن ترو تو ہو دے دے, دنیا دیکھے گی, ہر کوئی جگیرے علی اکبر میں رہے گا. زمین خریدی ہے نا حسین نے, ہر کوئی زمین خریدتا ہے نا مکان بنانے کے لیے. حسین نے زمین گیٹی تھی بیٹے کو بنانے کے لیے. فرمایا کہ دن طے ہونے دے, ہم اس زمین میں دفن نہیں ہوں گے. دوسرے خیمے میں گئے, ایک حسن کا پیکر, اتنی زلفیں, ماں کے قدموں پر ہاتھ رکھے شہزادہ, نام قاسم ہے, بیٹھا ہے, کہتا ہے ماں حکم کر. کہا کہ حسن نہیں ہے نا, میں بغانے خاندان کی ہوں.
اگر قاسم تو تھوڑا سا بھی لگ گیا نا، حسن کو کوئی نہیں کہے گا، لوگ کہیں گے دوسرے خاندان سے تھی، شاید تربیت ایسی کی ہے۔ کہا ماں دن چل لینے دے، ہر کسی کی مولا حسین لاش لائیں گے، خدا کی قسم قیمت ایسی ادا کروں گا، ماں تو بھی ڈھونڈتی رہ جائے گی، میری انگلیاں بھی نہیں ملیں گی۔ اور پھر کہنے لگے تیسرا، ایک بی بی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کبھی منہ چومتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے، کہتی ہے کاش تو جوان ہوتا علی اصغر، ہر کوئی کل جائے گا نا، میری قسمت کہ تو جوان نہیں ہے، ابھی بچہ ہے۔ تو ہر کوئی اپنی ماں دے رہی ہے بچے کو، بیٹے کو قربانی کے لیے اور جہاد کے لیے بھیج رہی ہے۔ تو علی اصغر زبان حال سے بول کے کہہ رہے تھے کہ ماں وقت آ لینے دے، کل خدا کی قسم لوگ علی اکبر کی شہادت کو بھول کے تیرے بیٹے کی شہادت کو دیکھیں گے کہ 6 مہینے کا علی اکثر ایسی قربانی دے گیا۔ حتیٰ کہ علی اگلے خیمے میں آئی، جناب علی اکبر 14 سال کا اور ایک روایت میں 18 سال کا مصطفیٰ کی شبیہ کھڑا ہے۔ کہنے لگے ماں ابھی اجازت دے دو، صبح وقت آئے گا، ام لیلا کا میں بیٹا ہوں، ام لیلا کا بیٹا ہوں جس کا نام محمد نے رکھا تھا، مصطفیٰ کی شبیہ ہوں، خدا کی عزت کی قسم عباس کو تو لڑنے کی اجازت نہیں نہ ہوگی، عباس کا شاگرد ہوں، تمہیں بتاؤں گا ماں کہ کل جو ابراہیم نے اسماعیل دیا تھا وہ رسیوں سے باندھ کے دیا تھا، پھر وقت آئے گا کہ حسین بتائے گا اور میں بتاؤں گا کہ اسماعیل جو قیمت ادا نہ کر سکا وہ علی اکبر حسین کا بیٹا ادا کر کے جنت خریدے۔ اور پھر آخری ایک سیاہ الحبشہ نسل کی حبشہ بی بی ہے، بوڑھی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، روئے جاتی ہے، کہتی ہے کاش میرے بیٹے ہوتے، میرا بیٹا کوئی نہیں، ساری زندگی فاطمہ الزہرا کی نوکری کی ہے، نام فضا ہے، کاش بیٹے ہوتے تو میں بھی قربان کرتی۔ حسین پاک کریم اندر داخل ہوئے، ماں کے اس غلام کی باندھی تھی، ان کی پیشانی کو چوما اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے ماں جب ہر کوئی قیامت کو کوئی علی اکبر لے کر جائے گا، کوئی علی اصغر لے کر، کون و محمد، کوئی عباس لے کر جائے گا، اس دن تو کہنا کہ میں حسین کو لے کر آئی ہوں، خدا کی عزت کی قسم حسین تیرا بیٹا بن کے دنیا سے جائے گا۔ دوستو یہ داستان تھی، بتانا صرف یہ تھا آج کے دور میں لوگوں اپنے دل میں عشق اہل بیت اور محبت اہل بیت کے چراغ جلا لو، وقت گزر جائے گا اور گزر رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، عبادت کر کے جن جنتوں میں جانا چاہتے ہو وہ جنت مصطفیٰ کی ہے، اس کے مالک حسین ہے اور حسن ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جنہوں نے ان سے محبت کی ان کا دامن تھاما، سنو، اور میرے سے محبت کی ابو ہما ان دونوں کے ابو جان سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا ان دونوں کی امی جان سے محبت کی، وَقَالَ مَا يَفِدَايَتِ یوم القیامہ، ارے دنیا میں جگت کے کال ہو، محمد مصطفیٰ نے بتایا تم میرے حسن کے ہو کے دیکھو، تم میرے حسین کے بن کے دیکھو، کل قیامت کو کانا مائیا داجی یوم القیامہ، جہاں میں محمد کھڑا ہوں گا وہاں اس محبت کرنے والے کو اپنے ساتھ کھڑا کروں گا تو حسین سے محبت کرتا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ جائیں اور ان کے ساتھ رہیں، کسی کو نہ دیکھو، ہر رشتہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، ہر رشتہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، رشتہ محمد والا اور آئے محمد والا ٹوٹنے نہ پائے، اس رشتے کو قائم رکھنا، اہل بیت کی محبت میں جینا اور اہل بیت کی محبت میں مرنا۔ خدا کی عزت کی قسم جتنے لمحے تم ذکر حسین سنتے ہوگے یا کرتے رہوگے، گمتے حضرات کے وکیل تم پر اپنی رحمتیں کرتے رہیں گے۔ اگر رشتہ کٹ گیا تو لاکھ نمازیں اور لاکھ روزے بھی کعبہ میں کھڑے ہو کے بھی پڑھنے والے بھی، مصطفیٰ نے فرمایا جس نے بغض رکھا میرے حسن و حسین سے دخل النار، وہ جہنم میں جائے اور کوئی اس کا حال نہیں ہوگا۔ اس لیے تحریک منہاج القرآن یہی پیغام دے رہی ہے، جگہ جگہ کریا کریا گاؤں گاؤں حضور شاہ السلام
نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جینا مصطفیٰ کے لیے ہے اور مرنا فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کے لیے، اس لیے جینا بھی یہی ہے۔ منظر ہماری گنبد حضرا ہے، پر لوگوں اپنا اس منظر کا راستہ کربلا کو بنا لیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی سے زیادتی نہ کریں، آنکھوں میں حیا رکھیں، دوسری کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھیں، زبان پر تلاوت قرآن رہے، پیشانیاں اللہ کے حضور سجدے میں رہیں، ساری زندگی اپنی یوں بسر کرو کہ کوئی دیکھ کر کہے حسینی جا رہا ہے۔ اگر ظلم کیا، زیادتی کی، تکبر کیا، کسی کا حق پایا، زبان سے جھوٹ بولا، شر بولا، چغلی کی، غیبت کی، تہمت کی، جو کرتے رہے، خدا کی قسم پھر حسینی سودے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم جو شامل ہوں گے، اگر خدا بھارتا خدا نہ کرے، اگر کوئی اظہار میں چلا تو اس کی منزل حسین نہیں ہے، پھر یزید ہوگی۔ اس لیے تم حسینی ہو، حسین سے پیار کرنے والے ہو۔ تحریک منہاج القرآن بس یہی کر دینا چاہتی ہے کہ زندگی میں اپنا تعلق مصطفیٰ سے اور مرتضیٰ ابن مرتضیٰ کے ساتھ وابستہ کر لو۔ اللہ پاک ہمیں اس محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ